معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تیجا بندہ سی اللہ پاک فرمائے سی میرا بندہ میں جو تک دنیا میں بھیجا تو کیا کر رہا ہے؟ اور سی اللہ میں تو بڑا کم کیتے میں جہاد کرے نہ رہ گیا، کافر نال مقابلے کرے نہ رہ گیا، حتیٰ کہ انہیں میں کو قتل کر دیتے، میں گردن کٹوا آیا، میں اپنی جان دی بازی لا آیا، جوانی میں لٹوا آیا۔ اللہ دے نبی نے فرمائے اللہ پاک فرمائے سی میرا بندہ بڑی محنت کی تھی، بڑی قربانی کی تھی، لیکن میری رضا وقت کوئی نہیں کی تھی۔ اس وقت کی تھی جو لوگ آخر بڑا دلیرے بڑا بہادر تھے بڑا مجاہدے دنیا کے اندر تے کچھ نہ مل گئے، میں خدا تے کو کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمائے اللہ پاک فرمائے سی میں نے ملائکہ این ریاکار کو بھی پکڑو تے جہنم دے بھی چھڈے ہو۔ نبی دا صحابی جڑے یہ حدیث بیان کرے نا حالت میں حدیث اس پہ بے ہوش تھی گئے اور کس کو تنی چاہتی سی خبریں تھیں گا کیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں بڑا نازک مسئلہ ہی میں خدا کا واسطہ ہی میں تو خیر خواہی واسطے حل بیٹھا کرے نا تو سارے بھائی ہو سارے عزیز ہو سارے تعلق دار ہو سارے شاہدار ہو تھوڑا سارا وسیب ہی کے تھوڑی ساری زبان ہی کے تھوڑا سارا علاقہ ہی کے بلکہ تھوڑی ساری ثقافت ہی کے سارے اتنے تھوڑا حق ہے جو اصل تھوڑی خدمت جاؤں اور تسا تک دین کا پیغام پہنچاؤں۔ میرے دوست بزرگوں تھوڑے نال سارا کاروبار ساجھا گائے نہیں، تھوڑے نال کہیں قسم کی وراثت کٹھی گائے نہیں، تھوڑے نال میری زمین دا بنا برابر گائے نہیں، تسا حضرات کرے میں کچھ گھرنی گائے نہیں، نہ تسا حضرات دا میں کوئی قرضہ لیونے، لیکن تھوڑا سارا نبی ہی کے سارا کلمہ ہی کے قرآن ہی کے دین ہی کے ان نسبت حوالے نال حاضر تھے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے دوستو اے زندگی بے وفا زندگی، اے زندگی آدھی زندگی، اے زندگی مستعد زندگی، اے زندگی مانگوی زندگی، اے زندگی 70-80 سال دی، اے زندگی 40-50 سال دی، قیامت ہی دن 50,000 سال دا۔ میرے پیارے دوستو جتا ذرے ذرے دا حساب تھی منائی، زندگی دا حساب تھی سی، جوانی دا حساب تھی سی، طاقت دا حساب تھی سی، دولت دا حساب تھی سی، عمل دا حساب تھی سی۔ آج وقت میرے دوستو پڑھا گنو کما گنو زندگی کو ضائع نہ کرا ہے۔ میرے پیارے دوستو زمین تے پیر کنجر کرے بچا بچا کے رکھ دے ہو، قبر دا ہی وٹھو ننگ مرے سی جان پانی پانی دی ویسی، موت کرے پہلے موت دا سامان تیار کر، موت کرے پہلے موت دا سامان تیار کر۔ دنیا کے اندر یہ دین لوگ نوجوانی دے عالم دے اندر پہلے نا کئی جوانے جا جوانیاں موک گئے، کنہیں لوگوں دی زندگی موک گئی ہے، کنہیں لوگوں دی شادی پئی تھی دی تے موت دا حکم آ گئے، کئی مرد دنیا تو چلے گئے، کئی بیٹا دنیا تو چلے گیا، دنیا دے بادشاہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے، لوگوں دا علاج معالجہ کرن والا حکیم تے طبیب ڈاکٹر بھی دنیا تے نہ رہا، وہ بھی موت دا پیالہ پی کے لگا گیا۔ عالم تے موت ہے، امیر تے موت ہے، فقیر تے موت ہے، مرد تے موت ہے، عورت تے موت ہے، چھوٹے تے موت ہے، بڑے تے موت ہے، فقیر تے موت ہے، وزیر تے موت ہے۔ اے دنیا دا نظام چند رہا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں غفلت دی چادر اتارو، اللہ دا واسطہ ہی میں آخرت دا سمر بنا کے گھر بنو۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران۔ قبر کو مٹی دا ڈھیر نہ سمجھی، قبر یا جنت دا باغ ہے یا جہنم دا ٹویا۔ تیری مرضی عقیدہ سونا پڑا، تیری مرضی عمل سونا پڑا، قبر جنت دا باغ بن وجے۔ تیری مرضی برا عقیدہ پڑا، تیری مرضی برا عمل کر جو قبر جہنم دا ٹویا بن وجے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، فرمان محمد مصطفیٰ۔ بدر میں لوگ روزانہ لوگ کہتے جنازے چہرے ہو، بدر میں آج تیرا موڈ ہے تو کہیں بے دا جنازہ ہے، کل کہیں بے دا موڈ ہو اسی مسئلہ جنازہ ہو اسی کہنا یا اخی لا تقترر بالتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول اذا حملت الى القبور جنازة اذا حملت الى القبور جنازة فعلم بانك بعدها محمول۔ آج کہیں بے دا جنازہ ہے تے تینا میرا موڈ ہے، میرا پیارا کل کہیں بے دا موڈ ہو اسی تے تینا میرا جنازہ ہو اسی۔ یہ وقت آن کریں پہلے تیاری کر، اپنے عقیدہ دی فکر کر۔ میرا دوست اگر عقیدہ خراب تھی ویسی عمل ختم تھی ویسی، اگر ریاکاری پیدا تھی سی وقتی عمل ختم تھی۔ یہ دو قسم کا کوتا ہے ہمیں نسلیتن، عقیدہ دی خرابی عمل دی برباد، نیت دی خرابی عمل دی برباد۔ سمجھ آنی بیٹھی دو چیز ہمیں نسلی اور تری چیز ہے
آخری شاید سے نہ دعا کا ٹائم قریب تھی ہے میرے پیارے دوست بزرگوں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ نیکیاں کریں گے چنگیاں کریں گے اچھائیاں کریں گے توجہ نیکیاں کریں گے لیکن نیکی جڑی کریں گے اور سنت کے مطابق نہیں کریں گے پوری توجہ لال پوری توجہ لال پوری توجہ لال میں بڑے درد نال عرض بیٹھا کریں محنت کریں کوشش کریں خرچہ کریں لکھا روپے لیں جان کھپیں ٹائم لیں کاروبار چھوڑیں آدھر نیکی پہ کریں چنگائی پہ کریں اچھائی پہ کریں گے لیکن جرا عمل کریں گے سنت کے مطابق نہیں کریں گے میرے دوستو اجے پروگرام نہ سبق یہ سبق پکا کے منو کل من کے لوگوں کو ڈسا ہے رات اساں گئے ہاں سے حافظ صاحب نے پروگرام کرائے عبدالحمید توسوی آیا ہا یہ سبق پڑھا گئے عمل جرا کرو سنت کے مطابق کرو کچھ سمجھ آئیے عمل کیا کرو سنت مطابق پورے نہیں لے سنت مطابق عمل کرو سنت مطابق کرو عمل سنت اللہ خدا قبول کرے دے جرا عمل سنت مطابق کہیں برباد پیا تھی دے ظاہر پیا تھی دے خدا قبول نہیں کریں گا میرے پیارے دوست بزرگوں سوچو اگر اساں عمل اپنی مرضی نال کرنے یا اپنی سوچ کے مطابق کرنے یا اپنے خیال کے مطابق کرنے یا اپنی قوم کے برادری کے رسم و رواج کے مطابق کرنے تو سوچو خدا نبی بھیجا کیوں ہے یہ بنیادی گالی تو کوئی نے سمجھا دی تھی بندہ ایک رہی بار کہنے تو نبی دے جمعے دا جشن منا جنت لگا ویسے میرا پیارا اتنی سستی جنت کا ہے نہیں اتنی جنت سستی ہوئے ہاں تا بلال مارا نہ کھاوے ہاں اتنی جنت سستی ہوئے ہاں ابو بکر مکے جو نہ نکلے ہاں ایجی جنت سستی ہوئے ہاں صحابہ گردنہ نہ کٹواوے ہاں ایجی جنت سستی ہوئے ہاں صدیق ساری جائداد نہ لٹواوے ہاں کیا بات کیا تے بات کو کوڑ مارے ملا ملوانے تے کو سیدھا راہ نہیں پہ دسے دے میرا پیارا تے کو دھوکا پہ جنن دھوکے بھی نہ راوی غلط فہمی دے نہ راوی میرا پیارا محنت کرنی پوسی عقیدہ صحیح کرنا پوسی نیت کو صحیح کرنا پوسی عمل کی اصلاح کرنی پوسی عمل تیرا کر اور سنت کے مطابق کر گل سمجھ آئیے سویرے پوچھی اپنے مولوی میں کہیں یہ حقیقت گال نہ دسو خدا پیغمبر بھیجا کیوں ہے نبی کی آمد کی غرض کیا ہے جشن جنجاں چاول دیگلے مٹھائیاں جلوس کر لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی سستی جنت ہے نبی کی آمد کی غرض اللہ قرآن آپ بیان فرمائے افسوس ہے لوگ قرآن پڑھتے بھی نہیں تیرے پڑھتے بیچارے سمجھے دے کائے نہیں عربی زبان انہیں کو آندھی کائے نہیں دین لا لگاؤ سارا ہے کائے نا اسا دین کو ٹائم دیونا چھوڑ دیتے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی اگر میرے نال محبت کرے نہیں میری زبان نال محبت کر قرآن مجید دی زبان عربی ملائکہ دی زبان عربی میں محمد دی زبان عربی تے بہیتے برین دی زبان بھی عربی عربی نال محبت کرے سے تو سمجھ آسی نا قرآن کیا آدھے عربی پڑھ سے تو پتہ لگ سی نبی دا فرمان کیا آدھے عربی پڑھ سے تو پتہ لگ سی خدا کیا فرمانا پہچان دے آمد ہے گلہ ساما اللہ پاک نے نبی دی آمد دی غرض آپ بیان فرمائیے نبی دی بیست دی غرض آپ بیان فرمائیے اللہ ضابطہ بیان پہ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں خدا پیغمبر تو بھیجے گا لوگ اپنی مرضی دی زندگی نہ گزارن بلکہ میرے نبی دا اچھا منن سمجھ آئیے اپنی مرضی دی زندگی ایسا تو غلام ہے ایسا کیا ہے غلام ان کی نہیں لینا غلام ہے غلام سے ٹائم نہیں لینا آگے بھی چپ نہیں کرنا ایسا تو غلام ہے نبی دی شریعت دے قیدی ہے کہ جی بندہ اپنی مرضی دی زندگی گزار سکتے بولتا بولتا ایسا تو شریعت دے قیدی قیدی بندہ زندگی گزرے سی قید والے دے مطابق گزرے سی تو نبی دا غلام ہے تو نبی دے حکم دے مطابق زندگی گزارنا گل سمجھ آئیے ایک گل سمجھ آئیے تو اگلی گل بھی میں عرض کراں میرے دوست بزرگوں حضرت نبی علیہ السلام جنہیں تشریف گھیرنا ہے آپ ان سارے کام کریں ہم لیکن دو چیزاں پیغمبر کی سیرت مبارک جو نمایاں ہیں دو چیزاں نمایاں خاص طور پہ ایک یہ ہے کہ پیغمبر رب دا حکم رب دے بندے تک پہنچے دے اللہ نبی کو دسے دے نبی امت کو دسے اللہ نبی تے قرآن اترے دے نبی صحابہ کو پڑھے دے سمجھ آئیے
اللہ دا حکم پہنچے دے نبی ایک کم اے کریں دے دوجا کم نبی سے اے کریں دے ہم کہ اللہ دے حکم کو پہنچاون دے نال حضرت نبی علیہ السلام اون دے اتے عمل کر کے نمونہ پیش فرمے دے ہم سبحان اللہ بے شک